أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. آغاز ہوتا ہے رکوع نمبر 10 کا آیت نمبر 10 سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آم، جی إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کی پکڑ سے ہرگز کچھ نہ کام آئیں گی اور وہی آگ کا ایندھن ہے. یعنی کہ مال دولت اموال کچھ بھی اللہ کے آگے کام نہیں آئے گا. دیکھیں وہی بات سامنے آ گئی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا اور اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اللہ کے سامنے تمہیں کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی. وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ اور یہی لوگ آگ کا ایندھن ہیں. کون؟ جو کفر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا پر نہیں آنے والے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف نہیں آنے والے، وہ سارے آگ کا ایندھن ہیں. اس لیے وہ تمام لوگ رحم کے قابل ہیں. آپ لوگ رحم کے قابل نہیں بلکہ ان پر رحم کیجئے، ان کے حق میں دعا کیجئے. ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ ان کو موت دے دے، یہ مر جائیں تو ہماری جان چھوٹ جائے ان سے. ان کی ہدایت کے لیے دعا کیجئے، کوشش کیجئے، بار بار کوشش کیجئے. یہی میری اور آپ کی آزمائش ہے کہ ہم دین کی طرف ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش میں مبتلا اس لیے کیا تاکہ ہم ان کو بار 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 بلائیں. اور یاد رکھیے کہ سب سے پہلے دعوت دینے کا حکم اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو ہے. ہم عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر ساری دنیا کو بلا رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی رشتہ داروں کو دین کی طرف نہیں بلاتے. پھر میرے رب نے فرمایا کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا. ان کا حال فرعون کی قوم اور ان لوگوں کے حال کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے. انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا اور اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے. یعنی جس طرح کا عذاب قوم فرعون اور پہلی امتوں کو رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے دیا گیا، اسی طرح کا عذاب ان اموال اور اولاد والے کفار کو دیا جائے گا. یہاں ان کفار سے مراد وفد نجران، یہود، مشرکین عرب اور دوسرے تمام کفار بھی ہو سکتے ہیں. اور ان سے مراد ہم وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو یہود اور نصارہ کی طرح گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں. برائیڈل شاورز کر لیے، مائیوں کر لیا، مہندیاں کر لیں، پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے ناچ گانے بھی کر لیے، لڈیاں بھی ڈال لیں، ہم لوگوں نے شادیاں بھی ایسے کی جیسے کہ کافر اور ہندو کرتے ہیں، وہی رسم و رواج کر لیے. ہر روز نئی رسومات نکل رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی نہیں پکڑتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے، ہمارے اوپر ایسے ہی حکمران اس طرح کے نہیں نافذ کر دیے. یقیناً ہمارے اندر کوئی گناہ، کوئی کوتاہیاں، کوئی غلطیاں، ایسی تمام معاملات ہیں جن کی بدولت میرے رب نے ہمارے اوپر ایسے ایسے حکمران یہ سب کچھ مسلط کر دیا. کبھی اپنی ذات کا جائزہ لے کر دیکھیے، کبھی اکیلے بیٹھ کر. اور میرے رب کی ہم پر اتنی بڑی عنایت اور مہربانی ہے کہ ہم نیکیاں کر کے بھول جاتے ہیں لیکن زندگی کا کوئی ایک چھوٹا سا گناہ بھی ہم نہیں بھول پاتے. وہ ساری زندگی ہمیں پنچ کرتا رہتا ہے. رب نے مزید فرمایا قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے کہہ دیں جنہوں نے کفر کیا کہ تم جلد ہی مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. یہاں کافروں سے مراد یہودی ہیں. اس آیت کے نزول کے بعد بنو قریظہ کے قتل، بنو نذیر کی جلاوطن اور خیبر کے فتح ہو جانے سے قرآن کی یہ پیشگوئی جو ہے وہ ثابت ہو گئی. کیا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ ان لوگوں سے کہہ دے جنہوں نے کفر کیا کہ تم جلد ہی مغلوب کیے جاؤ گے. تم ابھی بہت اترا رہے ہو اپنی طاقت پر، تو تم جلد ہی مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں قد كان لكم آیت فی فئتین التقطا.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگلی آیت کے اندر کہ یقیناً تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں عظیم نشانی تھی۔ کیا تھی؟ فیاتن تقاتل فی سبیل اللہ، کیا ان کے اندر نشانی کیا تھی؟ کہ جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں، ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑتی تھی اور دوسری کافر تھی۔ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، دوسری جماعت کون تھی؟ کافر تھی، یہ ان کو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد کے ساتھ قوت بخشتا ہے، بلا شبہ اس میں آنکھوں والوں کے لیے یقیناً بڑی عبرت ہے۔ یعنی جو پیش گوئی اللہ تعالیٰ نے، پیشن گوئی جو یہودی کافروں کے مغلوب اور جہنم واصل ہونے کی ذکر ہوئی ہے، اس کے سچ ہونے کے لیے جو بدر کا معرکہ بدر ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا یَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ مسلمان کفار کو اپنے سے صرف دگنا دیکھ رہے تھے، حالانکہ وہ ان سے 3 گنا تھے، تاکہ مسلمان ثابت قدم رہیں، تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی وجہ سے فتح عطا کی۔ دوسرا یہ کہ کفار مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، کفار کو لگ رہا تھا کہ مسلمان دگنے ہیں ان سے، حالانکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد، اس وقت ان کافروں کی تعداد 1,000 تھی، اور مسلمان اس وقت ٹوٹل 313 تھے جنگ بدر میں، مگر مسلمان دگنا اس لیے نظر آتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرت کے لیے فرشتے بھیج دیے تھے، ان کی مدد کے لیے، اور اللہ اپنی نصرت کے ساتھ جسے چاہے قوت بخشتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے نفسانی خواہشوں کی محبت مزین کی گئی۔ الشہوات در حقیقت یہ لفظ جو ہے یہ شہوتن کی جمع ہے، جس کا معنی ہے کسی مرغوب چیز کی طرف نفس کو کھچ جانا۔ یہاں پر الشہوات ہی سے مراد وہ چیزیں ہیں جو طبیعت کو مرغوب ہے، یعنی جو طبیعت کو اچھی لگتی ہیں، پسند آتی ہیں۔ من النساء میں یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتیں، انسان کو، مرد کو عورتیں بڑی پسند آتی ہیں، شہوت، انسان کا نفس عورتوں سے خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب نفسانی خواہشات کیا ہیں، اس میں انسان کی نفسانی خواہش کیا کیا ہے؟ عورتیں، بیٹے، سونے اور چاندی کی جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے، یعنی کہ اعلیٰ ترین نسل کے گھوڑے، اعلیٰ ترین نسل کے گھوڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے بعد مردوں کے لیے کوئی فتنہ عورتوں سے بڑھ کر نقصان دہ نہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہم جب بچپن میں، ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تھے، جب کسی چیز کا کوئی کمرشل، جب ایڈورٹیزمنٹ ہوا کرتا تھا، تو وہ صرف اس چیز کا ایڈورٹیزمنٹ ہوتا تھا۔ آج آپ کسی بھی چیز کا ایڈورٹیزمنٹ دیکھ لیں، ہر چیز میں عورت موجود ہوتی ہے اور عورت ناچ رہی ہوتی ہے۔ اچھا ہوگا بسکٹس کا ایڈورٹیزمنٹ اور اس میں عورتیں ناچ رہی ہیں، اچھا ہوگا کیا وہ شیونگ کریم کا، اگر شیونگ کریم جو مردوں نے شیونگ کریم یوز کرنی ہے، ایڈورٹیزمنٹ اس کا ہوگا، اس میں بھی عورت کھڑی ہوگی۔ مطلب ہر چیز کے اندر عورت کی بے حیائی، عورت کا جسم، عورت کی نمائش لازم کر دی گئی ہے، کیونکہ انسان دیکھنا چاہتا ہے اس کو، اور یہ شہوت کے اندر اس امت کو ڈالا جا رہا ہے۔ پہلے دوپٹہ گلے میں ہوا کرتا تھا، پہلے سر پر، پھر دوپٹہ گلے میں آیا، اور آج دوپٹہ غائب ہو گیا۔ پہلے پھر بھی بازو کے کپڑے پہنے جاتے تھے، ہاف سلیوز پہ تھے، اب سلیو لیس پہ آ گئے ہیں، اب پیٹ ننگے ہو رہے ہیں، اب شارٹس پہنے جا رہے ہیں، اور ہماری آنکھوں کو، ہماری نگاہوں کو ان چیزوں کی عادت پڑ گئی ہے۔ اب ہمیں یہ بے حیائی کی چیزیں لگتی نہیں ہیں، اب کارٹونز کے اندر بھی یہی چیزیں آ گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شہوت کی چیزیں ہیں، کیا؟ عورتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مردوں کے لیے سب سے بڑھ کر فتنہ
औरत से बढ़कर कोई नुकसानदेह फितना ना होगा। और दूसरी जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया मता, फायदा उठाने का सामान है, और इसकी बेहतरीन मता नेक औरत है। सबसे बेहतरीन फायदा उठाना क्या है? नेक औरत, क्योंकि उससे आपकी नस्ल नेक होती है, नस्ल अच्छी हो जाती है। और ये भी फरमाया कि दुनिया में से औरत और खुशबू मेरे लिए पसंदीदा बना दी गई है। आयत के आखिर में उनको दुनियावी जिंदगी का सामान करार देकर दुनियावी जिंदगी से बेरगबती इख्तियार करना और आखिरत में रगबत पर इख्तियार करने पर जोर दिया गया है। घोड़े और मवेशी और खेती हैं, ये दुनिया की जिंदगी का सामान है, और अल्लाह ही है जिसके पास अच्छा ठिकाना है। अलखैल, जो ये जो लफ्ज है अलखैली, ये इसमें जमा है। ये किसका जमा है? खुयला, उनकी, जो कि इसमें मुश्तक है, यानी कि ये निकला है किसी से, मुश्तक है, जिसका मानी होता है तकब्बुर। यानी कि घोड़े की चाल में से एक एक तरह का तकब्बुर पाया जाता है। घोड़ा जो चलता है ना ऐसे सीना तान के, तो उसकी चाल के अंदर एक तकब्बुर पाया जाता है। अलमुसव्वमतिन अलमुसव्वमती का जो लफ्ज है, ये सीमा या सीमिया से मुश्तक है, इससे ये लफ्ज निकला है। अलमुसव्वमती, सीमा या फिर सीमिया से, इसका मतलब होता है निशान लगे हुए। और ये जो लफ्ज है, ये सम उनसे मुश्तक होकर चरने के लिए छोड़े हुए घोड़े, इसका मतलब क्या हुआ? चरने के लिए छोड़े हुए घोड़े, घोड़े। अल अनआमी का जो लफ्ज है, ये नामुन की जमा है, नामुन अल अनआमी। अल अनआम जो है मवेशी, ये जमा है किसकी? नामुन की, जिसमें ऊंट, गाय, बकरियां और चौपाई जो चार पांव वाले हैं, वो तमाम शामिल हैं। लेकिन ये लफ्ज जो है अनाम, अक्सर जो ज्यादातर है, ये ऊंटों के लिए बोला जाता है, क्योंकि अरब वालों के लिए ऊंट बड़ी अहमियत के हामिल थे, क्योंकि वो रेगिस्तान में रहते थे, और उनके लिए ऊंट की सवारी, ऊंट पर अपना माल बर्दारी करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उनको बहुत ज्यादा पसंद था। फिर अल्लाह ताला ने जो अगला लफ्ज इस्तेमाल किया, वल हरसी, यानी कि खेतियों, ये सारा का सारा दुनिया का माल और मता है, और अल्लाह ताला के पास इससे कई गुना ज्यादा तुम्हारे लिए मता और फायदा है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया अगली आयत के अंदर, कुल कुल अउनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ीन इत्तक़ौ इंद रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु खालिदीन फीहा व अज़वाजुम मुतहहरतुन व रिज़वानुम मिनल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कह दे क्या मैं तुम्हें उससे बेहतर चीज बताऊं? जो लोग मुत्तकी बने, उनके लिए उनके रब के पास बागात है, जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, उनमें वो हमेशा रहने वाले हैं। ये इनको कहा दुनिया का सामान तो तुम्हारे लिए ये है, फायदा ये है, और आखिरत का फायदा क्या है कि तुम्हें खबर दी जा रही है जन्नत की, और उस जन्नत के साथ साथ उसके अंदर फल फ्रूट बागात। और उसके बाद अल्लाह ताला ने खास तौर पर कहा, वो अज़वाजुम मुतहहरतुन, पाकीज़ा बीवियां, यानी उनके साथ कोई गंदगी कुछ भी नहीं होगा, ना फुजले, ना पेशाब, ना पखाना, ना पीयर्स, कुछ भी नहीं, साफ सुथरे पाकीज़ा, हर वक्त पाक साफ। क्योंकि दुनिया के अंदर हर वक्त वो खवातीन पाकीज़ा नहीं रह सकती ना। तो जन्नत में खास तौर पर अल्लाह ताला ने कहा, क्योंकि सम टाइम्स मर्द का दिल चाहता है बीवी के पास जाने का, लेकिन वो पीरियड्स की हालत में होती है। अल्लाह ने इसलिए कह दिया कि वो पाकीज़ा बीवियां तुम्हें अता करेगा, कि वो हर वक्त तुम्हारे लिए पाक साफ होंगी। सुभान अल्लाह। सबसे बढ़कर, उन तमाम चीजों से बढ़कर क्या होगा? कि अल्लाह ताला की रजा होगी। कि जन्नत में इस तमाम अल्लाह की नेमतों में सबसे बढ़कर अल्लाह की नेमत क्या होगी? अल्लाह ताला की रजा होगी। व रिदवानुम मिनल्लाह, और अल्लाह ताला की रजा होगी। ये अल्लाह ताला जन्नत में अता करेगा। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और अल्लाह ताला अपने बंदों को खूब देखने वाला है, खूब देख रहा है कौन क्या कर रहा है, कौन किस हालत में है। الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, यहाँ नहीं, अल्लाह के मुत्तकी बंदे जिन्हें आखिरत में तमाम नेमतें हासिल होंगी, वो ये दुआ करते हैं, और जिनमें ये वो सिफात पाई जाती हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने अगली आयत में जिक्र फरमाया। अब वो सिफात कौन सी हैं?
وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی خاصیت بھی بیان کر دی کہ جن کو میں جنت دوں گا وہ لوگ یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا اننا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ تو اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ بتا دیے کہ جن کو اللہ جنت عطا کرے گا، ان کے الفاظ یہ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی زبان کے الفاظ کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو بیان کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو ان ایکسپلین نہیں چھوڑا، ادھوری نہیں چھوڑا۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں؟ کہ جو صبر کرنے والے ہیں، ہر معاملے میں صبر کرنا، نیکی کرنے پر، گناہ سے بچنے پر، مصیبتیں آنے پر صبر کرنے والے۔ صبر کی یہ تین قسمیں ہیں۔ نیکی کرنے پر، یعنی نیکی کو پھر ضائع ہونے سے بچانا ہے، ایسا نہیں کہ نیکی کر کے پھر بار بار کہتے رہے ہم نے یہ نیکی کی، نیکی 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 کی، نیکی کی، نہیں۔ پھر گناہ سے بچنے پر، پھر مصیبتیں آنے پر صبر کرنا۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ والصادقین، اب سے صدقہ کرنا، نیت، قول اور فعل میں سچے ہیں، اور حکم ماننے والے، اپنا مال اور جان، اپنی اولاد اور اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو خرچ کرنے والے۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد والقانتین، اور کیا کرنے والے؟ سچ بولنے کے بعد والقانتین، اور حکم ماننے والے، والمنفقین، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کے مال میں سے خرچ کرنے کے بعد تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گناہوں، جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں لاکھوں کروڑوں ہوں تو وہی خرچ کریں گے۔ اللہ کی راہ میں جو ہے، چاہے وہ چاول کا ایک دانہ ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنی زندگی میں، اپنی صحت کی حالت میں خرچ کر دیجئے۔ اگر علم ہے وہ خرچ کر دیجئے۔ علم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ علم کی بھی زکوٰۃ ہے، وہ کیا کہ جو علم آپ کے پاس ہے اس کو آگے پہنچا دیجئے، اپنے پاس علم کو رکھ کر مت مریے۔ والمستغفرین بالاسحار، اللہ نے بڑی اہم بات کی کہ وہ رات کی آخری گھڑیوں میں بخشش مانگنے والے ہیں۔ اس آیت میں خاص طور پر سحر کے وقت، یعنی کہ رات کے آخری حصے میں استغفار کرنے کی فضیلت بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا پر اترتا ہے، جب رات کو آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخشوں۔ اللہ رب العزت نے پھر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ نے گواہی دی کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی، اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر دین اسلام ہے۔ سب سے بہترین دین اللہ نے جو پسند کیا وہ دین اسلام کو پسند کیا۔ اس حقیقت سے وفد نجران اور تمام دنیا کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ شاہدہ کا معنی کیا لفظ اللہ نے استعمال کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے گواہی دی۔ شاہدہ، شاہد وہ ہے جو اپنی یقینی علم کے ساتھ آگاہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق اور ساری کائنات میں موجود تمام دلائل اور نشانیوں کے ساتھ اپنے رسولوں کے ذریعے سے پیغام بھیج کر یہ گواہی اور شہادت دے دی، اور تمام لوگوں کو آگاہ کر دیا، بتا دیا کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی اکیلا اور واحد ہے۔ اور اس کے پاک فرشتوں اور اہل علم نے بھی یہ شہادت دی کہ لا الہ الا ہو۔ اللہ نے پہلے فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی، واولو العلم، اور علم والوں نے بھی، اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم کہتے ہیں فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، تو اللہ کا انصاف کہاں ہے؟ استغفر اللہ، اللہ انصاف پر قائم ہے۔ یہ کائنات اللہ کے انصاف پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ جلدی مت مچائیے،
ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور وہ جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، آپس میں کس وجہ سے؟ بغین، ضد کی وجہ سے، بینہم، آپس میں ان کی ضد تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی صرف دین ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے تابع کر دینا جو اس کے رسول مختلف اوقات میں لے کر آتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے آخر میں خاتم الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور محمد کے راستے کے سوا اپنے تک پہنچنے والے تمام راستوں کو اللہ نے بند کر دیا۔ اب ہم اپنے پاس سے کوئی نیا راستہ بنا لیتے ہیں تو وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرز عمل کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ویسا کرتے بھی ہیں، برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، مسلم وہ بیبی شاور کرتے ہیں، برائڈل شاورز کرتے ہیں، اور ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کیا ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، اس کے احکامات کے مطابق زندگی کو گزارا جائے، کہ یہ مسلمان، یہ اپنے آپ کو دل کو ایک ایک آسرا دلانے والی بات ہے، منافقت ہے یہ۔ یقین رکھیے کہ جو لوگ بھی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ یہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا کس کا عمل ہے؟ عیسائیوں کا۔ وہ کب سے برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا شروع ہوئے؟ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ، اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ان کی پیدائش کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہم نے ان کی دیکھا دیکھی، ہم نے بھی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا شروع کر دی۔ چلے برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کی تو ہم نے کیا کر لیا؟ ہم نے برتھ ڈے وش کر دی، کہیں نہ کہیں سے اس عمل کو اپنی زندگیوں میں شامل ضرور کر لیا۔ خدا را اپنی نسلوں کو ان رستوں پر مت چلائیے۔ ہم کہتے ہیں کہ بچوں کی خوشی ہے، مطلب کون سی خوشی بچوں کی جس میں اللہ کے حکم کے خلاف اور اللہ کے حکم عدولی کرنا بچپن سے سکھا دیا جائے؟ یہ کیا خوشی ہے؟ ہماری ہم لوگوں کی دو طرح کے رویے ہیں۔ جو چیز ہمیں ہماری نگاہوں کو بری لگتی ہے، ہمارے سامنے صرف وہی گناہ ہے۔ اس لیے جو میرے رب نے کہا، میرے رب کی ہر ہر بات کو، اس کو من و تن سے، اس کو مکمل طور پر ایکسپٹ کیجئے۔ میں نے کچھ لوگوں کو جو علماء ہیں ان کو بھی میں نے ایسا سنا کہ برتھ ڈے سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں نا، یہ تو خوشی ہے، کیک تو ہم ویسے بھی کاٹتے ہیں۔ آپ اس چیز کو کسی طرح سے بھی دین کا حصہ، دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طرز، طریقہ۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل درست ہے؟ دس از ناٹ کریکٹ، دس از ناٹ ایکسپٹیبل، دس از ناٹ دا پارٹ آف our دین، our ایمان۔ ہم جس چیز کو ہمیشگی سے کر رہے ہیں، مسلسل کرتے آ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، that will become the part of your deen, that will become the part of your life۔ تو ہم یہی کر رہے ہیں۔ اگر برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کی تو وش نہیں کیا تو ناراض ہو گئی، بھی تمہیں میری برتھ ڈے بھی یاد نہیں تھی۔ شادی کا دن جو ہے وہ ہم نے سیلیبریٹ نہیں کیا، ہماری شادی کی سالگرہ سیلیبریٹ نہیں ہوئی، میرے میاں کو ہماری اہمیت کا ہی احساس نہیں۔ وہ ایک دن سیلیبریٹ کر کے کیا کریں گے؟ مدرس ڈے سیلیبریٹ نہیں کیا تو ہمیں ماؤں کی اہمیت کا احساس نہیں، سارا سال ماں کے پاس نہیں بیٹھے، دیکھا نہیں، مدر ڈے پہ ایک گفٹ دے دیا، آج مدر ڈے کو سیلیبریٹ کر لیا، ٹیچرز ڈے کو سیلیبریٹ کر لیا۔ یہ کس طرف نکل پڑے؟ استاد کا ادب ختم ہو گیا، لحاظ ختم ہو گیا، اور یہ ڈیز پر ہمارا دین باقی رہ گیا، ہماری زندگی باقی رہ گئی۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ
واللہ بصیر بالعباد۔ اللہ رب العزت نے مزید فرمایا اگلی آیت کے اندر، پھر اگر وہ تجھ سے جھگڑا کریں تو کہہ دے میں نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا۔ کیا آپ نے اور میں نے اپنا چہرہ اپنی سمت اللہ کے حوالے کر دی؟ اسلام کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق ثابت ہو جانے کے بعد باوجود بھی اگر اہل کتاب کفر اور زیادتی کی راہ اختیار کرتے ہیں تو اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنا ظاہر اور باطن اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے، اور یہی حال میرا اتباع کرنے والے مسلمانوں کا بھی ہے۔ اہل کتاب یہود اور نصارہ اور امی لوگوں یعنی مشرکین عرب سب کہہ دیجئے کہ اگر تم اسلام لے آؤ گے تو صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ گے، اور اگر روگردانی کرو گے تو میرا کام سے پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب تو تمہیں اللہ ہی کو دینا ہے۔ اس آیت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب اور عجم کے تمام امیر اور عمرہ اور جو ان کی سردار تھے ان تمام کو دعوتی خط لکھے اور رسالت کا اعلان کیا۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس امت میں سے اگر کوئی بھی یہودی ہو یا نصرانی وہ میرے بارے میں سنے اور اس پر ایمان نہ لائے جو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے تو وہ اصحاب النار میں سے ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سرخ اور سیاہ یعنی عرب اور عجم، عرب سرخ سفید رنگ کے، سیاہ اجمی تھوڑے تھوڑے سرخی تھوڑے کالے سے یعنی کہ وہ گندمی سے رنگ کی طرف بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو خاص اس کی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ آپ کی قیامت تک اور تمام لوگوں کی طرف رسول ہونے پر کتاب و سنت میں بکثرت دلائل موجود ہیں، حتیٰ کہ جنوں کی طرف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف انسانوں کی طرف نہیں، جنوں کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجا گیا، جن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اگر وہ تجھ سے جھگڑا کریں تو کہہ دے میں نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا، اور اس نے بھی جس نے میری پیروی کی، اور ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دے کیا تم تابع ہو گئے؟ بس اگر وہ تابع ہو جائیں تو بے شک ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو تیرے ذمے تجھ سے پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ آپ کی اور میرے ذمے صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اگر نبی سے کوئی منہ پھیر لے تو وہ نبی ہے۔ ہم تو بہت ہی گناہگار ترین لوگ ہیں۔ اپنے دلوں کو لوگوں کے رویے سے غمگین مت کیجیے، اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کی ہدایت کے دیے ہوئے نور سے معطر کیجیے، روشن کیجیے، اور ہمیشہ اچھی امید رکھیے، اچھا گمان رکھیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بندہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرے گا مجھے ویسا پائے گا۔ اللہ سے اچھا گمان کریں گے اللہ کو اچھا پائیں گے، اللہ سے برا گمان کریں گے اللہ کو اپنے لیے برا پائیں گے۔ اللہ سے جیسا گمان کریں گے اللہ کو ویسا پائیں گے۔ اللہ سے ہمیشہ شفقت، رحمت، محبت کی دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے، اور ہم سے درگزر فرمائے، ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔